پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف اور کہ ان کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا رہا، اس کے بعد خیر احتجاج اور وزیر اعلیٰ کے پی کے وہاں پہنچے، جیل کے باہر دھرنا بھی دیا گیا، علامتی دھرنا بھی دیا گیا، لیکن اس کے اور ان کی بہنوں نے بھی بات کی. پھر ہوا یہ کہ ٹریگر وہاں سے زیادہ معاملات ہوئے جب عمران خان صاحب کی بہن نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دے دیا، بھارتی چینل کو انٹرویو دے دیا اور اس میں بانی پی ٹی آئی سے متعلق جو ان کا موقف ہے وہ پیش کیا. اچھا، جب بھارتی چینل کو انٹرویو دیا تو اس کے اوپر پھر تنقید شروع ہو گئی اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی شدید تنقید کی. انہوں نے کہا بھائی تحریک انصاف سے مارکہ حق میں پاکستان کی فتح ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا ایک سوال کیا عطا تارڑ نے کہ کیا نورین خان نیازی نے بھارتی چینل پر کشمیر کی بات کی ہے. انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا نورین خان نیازی نے بھارتی چینل پر شہداء کی کوئی بات کی. کاش نورین خان نیازی بھارتی چینل پر 7 جہاز گرنے کی بھی بات کرتی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ملک دشمن عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ کھل کر سامنے، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ سوال یہ بھی سب اٹھا رہے ہیں کہ وائی انڈین میڈیا جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی ہے ابھی کچھ مہینے پہلے، ان کے میڈیا پہ جا کے کیوں بات کی جائے. اور بھی بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا ہیں، بہت سارے ہیں، الجزیرہ ہے، کیا کیا میڈیاز ہیں، وہاں بھی بات ہو سکتی تھی. وائی انڈیا؟ بالکل. اچھا، ایک تو یہ ایشو ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو ہو گیا سیکیورٹی کا معاملہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. تو اس پر جناب وفاقی حکومت اور ان کے وزیر مملکت نے یہ بات کر دی کہ ہم سوچ رہے ہیں اب کہ گورنر راج لے کر آئے کے پی کے میں، اور گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی جو ہیں ان کو بھی ہٹانے کی باتیں چل گئی ہیں اور گورنر راج لے کر آئیں گے، یعنی کہ یہ وزیر اعلیٰ وغیرہ اور یہ سیٹ اپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کر دیا جائے گا. وقت کی اہم ترین ضرورت ہے یہ بھی پریس کانفرنس کی وزیر مملکت نے یہ باقاعدہ بیان دیا. تو یہ 2-3 معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے. تو ہمیں جوائن کیا ہے شوکت یوسف زئی صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. شوکت صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. دیکھیں میں ایک بڑی یعنی ایز اے پاکستانی کافی کنسرننگ ہے، یعنی پالیٹکس میں بیان بازی ہوتی ہے، بہت سے معاملات ہوتے ہیں، بیان سے آپ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں، لیکن اب جس نہج پر معاملات جا رہے ہیں سر، یہ ایک ایز اے پاکستانی تشویش کی بات ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہمیں بھی تشویش ہے، لیکن جب نالائق حکومت ہے، غیر جمہوری حکومت ہے، غیر نمائندہ حکومت ہے، تو ان کو تو پرواہ نہیں ہے اس ملک کے. وہ اپنے اقتدار کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک معمولی سی بات تھی، اگر ایک ملاقات ہو جاتی تو بات ہی ختم ہو جاتی، لیکن کتنی انا ہے، کتنا غرور ہے، کتنا تکبر ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک ملاقات سے اتنا بڑا ایشو بن رہا ہے کہ ہمارے اور بھی بڑے مسائل ہیں. دہشت گردی کا سامنا ہے، امن و امان کا سامنا ہے، معیشت کا سامنا ہے. اس وقت ملک جو ہے، معیشت جو ہے وہ کتنی گری ہوئی ہے اور عوام کو جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں، لیکن اگر ہم حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے وزراء انتہائی نالائق ترین لوگ اتنے عجیب سے بیانات دیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کس جنگل کے قانون میں ہم رہ رہے ہیں. مطلب ایک ایسا پاکستان جو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ جمہوری ملک ہے اور عوام کی ووٹوں سے آنے والی حکومت یہاں بنتی ہے، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں. یہ جو 8 فروری کے بعد جو حکومت بنی ہے، تو جس نے ووٹ لیا ان کو ایک طرف رکھا ہوا ہے، جنہوں نے ووٹ نہیں لیا ان کو اقتدار دے دیا گیا. تو ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے اس چیز کی، کیونکہ تو اب دیکھنا پڑے گا ان تمام قوتوں کو جو اس وقت ملک کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کلوزلی، واچنگ سچویشن. تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو تھوڑا شوق صاحب یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن جی شوق صاحب وہ انٹرویو پہ بھی بات کریں گے. نورین نیازی صاحبہ نے جو بھارت میڈیا کو انٹرویو دیا، اس میں ان کا یا پارٹی کا کتنا فائدہ ہوا اور بھارتی میڈیا کو کتنا فائدہ ہوا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میڈیا ہے، انڈیا میڈیا، فلان میڈیا، یہ تو اب یہ بات بنی ہے نا. ورنہ کیا نواز شریف جو ہے وہ انڈین میڈیا کو انٹرویو نہیں دیتا رہا ہے، وہ تو باقاعدہ گھر پہ بلا کے دیتا رہا ہے. تو یہ جو لوگ اتنے چیختے ہیں، کیا مودی کو انہوں نے اپنے گھر پہ نہیں بلایا؟ یہ نہیں، لیکن وہ اسی جب انٹرویو دیتے تھے تو وہ آپ یہی کہتے تھے نا کہ گٹھ جوڑ ہے یہ، اور پلس یہ بھارت سے لنک اپ ہے. جنگ بھی ہوئی ہے، یہ حالات، یہ ٹائمنگ بھی. اور یہ پی ٹی آئی یہی تنقید کرتی تھی نا میاں صاحب پہ، اگر انہوں نے انٹرویو دیا بھی اور وہ مودی آئے بھی اسٹاپ اوور میں، کہ بھائی یہ گٹھ جوڑ ہے، یہ انڈیا کے ساتھ، ہمارے دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ. تو پھر آپ کو کیوں نہ کہا جائے ایسا، یعنی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ نورین صاحبہ کا کوئی پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی غیر سیاسی خاتون ہے. انہوں نے بات کر لی، ٹھیک ہے، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، نہ ہم
نہ مجھے خود انڈین میڈیا نے کافی دفعہ رابطہ کیا اور میرے پاس ابھی بھی نمبر موجود ہیں، وہ کال کرتے رہے، میسج کرتے رہے کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان سے کہا سوری، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. صحیح. لیکن ہم تو سیاسی لوگ ہیں نا، وہ غیر سیاسی خاتون ہیں، ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے اپنی بات کر لی. دیکھیں ان کو تشویش ہے اپنے بھائی کی، ان کو انہوں نے کوئی نہیں، لیکن دیکھیں ایسی سچویشن میں جب بہت کچھ اسٹیک پہ لگا شوکت صاحب، دیکھیں آپ کرائسس میں بھی ہیں، ٹرموائل سے بھی گزر رہے ہیں، ایسی سچویشن میں آپ نہیں سمجھتے ذرا محتاط انداز اپنانا چاہیے تھا؟ پھر وہ جو ان کا جو انہوں نے انٹرویو دیا، سب نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے بانی پی ٹی آئی کو، اللہ نہ کرے کچھ ہو تو کوئی نہیں بچے گا، پھر کوئی رہ نہیں پائے گا وہاں پہ پاکستان میں. تو دیکھیں یہ ہاں دیکھیں ان کے جذبات تو ہے نا، وہ ایک بہن ہے، ان کے بھائی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی. عام بھائی نہیں ہے، اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اس ملک کا چیمپئن رہا ہے. سر بھارت ہمارا دشمن ہے، بھارتی میڈیا دشمن ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں یا نہیں اور مانتے؟ وہ ان کے کنسرن کو ان کو پرواہ ہوگی کہ جی بہن کا کیا کنسرن ہے؟ وہ تو کہیں گے اس کو ایسا اس میں مسالہ لگاؤ کہ پاکستان کے خلاف جائے پروپیگنڈا. ان کو نے کیا فائدہ ہوا، کیا فائدہ دیا اس کاز کو؟ جتنا نقصان ہماری میڈیا نے پہنچایا نا اس سسٹم کو، اس ملک کو، میرے خیال سے اتنا انڈیا نے بھی نہیں پہنچایا ہوگا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگ خاموش ہیں. جمہوریت تباہ ہو رہی ہے، آپ لوگ خاموش ہے. آئین برباد ہو گیا، آپ خاموش ہے. معیشت تباہ ہو گئی، آپ خاموش ہے. بس ایک جیل والا بندہ یاد ہے، سب اس کے پیچھے پڑے ہوئے. بس سر ہمارے اوپر تو یہی ظلم ہے، ہمارے اوپر تھرو آؤٹ یہی ظلم چل رہا ہے 20 سال سے، کیا بہت پہلے سے، کہ جو حکومت آتی ہے نا سر وہ اس طریقے سے ہم، بس میں کیا بتاؤں آپ کو. اور پھر اپوزیشن ہمارے اوپر تنقید کر رہی ہوتی ہے، آپ کے تو ہونٹ سے لے ہوئے. آپ کو تنقید اس لیے کر رہی ہے نا کہ آپ لوگ صحیح عوام کی نمائندگی تو نہیں کر رہے نا بھائی. وہ آپ بھی اگر سٹینڈرڈ سیٹ کر دیتے ایسے، تھوڑی سی آزادی کچھ دے دیتے تو پھر نہ ہوتا نا سر. ہم تو بس آزادی کے ہی متلاشی ہیں یہاں پر. دیکھیں نا، آپ ملک مشکل میں ہے نا، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. لیکن اگر آپ ایک پارٹی کو دیوار سے لگاتے جائیں تو وہ پارٹی کیا کرے گی آخر؟ نہیں، دشمن کے پاس تو نہیں جائے گی. بات یہ کہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، بہت سارے سب پلیٹ فارمز ہیں، بٹ بھارتی میڈیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ اتنا ٹوسٹ کر کے، مورف کر کے، کچھ ایڈ کر کے کوئی بھی ویڈیو بنا دیں گے تو صحیح تو کنسرن دنیا تک نہیں جائے گا، ساری پکچر آئے گی. دیکھیں ہم انڈیا سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں الحمدللہ. ہم اپنے ملک کے لیے ہیں، ہماری سیاست اس ملک کے لیے ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن ایک بیان دے دیا میں نے آپ سے کہا، وہ غیر سیاسی ہے، ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ نہیں. وہ سیاسی تو دیکھیں اس طرح ہے نا سر شوکت صاحب، دیکھیں سیاسی وہ اس طرح ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کا میسج لے کر آتی ہیں اور وہ ملاقات کرتی ہیں، وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں پارٹی کو ان کے ذریعے. تو وہ غیر سیاسی ہوتے ہوئے بھی غیر سیاسی نہیں ہو سکتی. ان کی ہر بات پہ نکتہ چینی ہوگی، کریٹیسزم ہوگا، ان کی ہر بات پہ توجہ دی جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا سر. دیکھیں یہ تو آپ جتنا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ان کے بیان سے کوئی انڈیا کو فائدہ ہوا ہے، نہ ان کے بیان سے کوئی پاکستان کو. نہیں ہوا ہے سر. تو یہ دیکھیں ہوا ہے کیونکہ ہم دیکھیں، میں بتاؤں کیسے ہوا ہے. ہم بھارت میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھارت میں خالصتان تحریک چل رہی ہے، بھارت میں ہندو مسلمانوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، بھارت میں رول آف لا نہیں ہے، بھارت میں لوگوں کو آزادی نہیں ہے. اب اس انٹرویو سے اسی بات کو تقویت ملی ہے نا کہ پاکستان میں بھی صورتحال یہ ہے. یار بات سنو، پتہ نہیں کون سا چینل تھا، مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے، انہوں نے بیان دے دیا، اس سے پاکستان کی بدنامی ہوگی. یہ جو سارا دن میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، پی ٹی آئی والے اور مسلم لیگ والے جو جھگڑتے رہتے ہیں، کیا یہ جو نہیں، میں بس یہ کہہ رہا ہوں، آپ خود بھی اگری کر رہے ہیں نا اس سے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مناسب نہیں تھا، اوائڈ کرنا چاہیے تھا. آپ خود یہ کہہ رہے ہیں نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں بالکل میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود انکار کیا ہے. میں تو اپنی بات تو کر رہا ہوں نا، میں نے آپ سے کہا کہ میں نے خود انکار کیا ہے. مجھ سے رابطہ کرتے، میرے پاس موجود ہے ابھی بھی وہ ان کے تو سارے. دیکھیں غیر مناسب بات کا پھر غیر مناسب نتیجہ ہی نکل سکتا ہے نا ممکنہ طور پر. اور پھر یہ کہ پارٹی میں سب کا ذرا ایک سٹانس ہونا چاہیے. ان کے بھائی کا مسئلہ ہے، ان کے بھائی سے ملاقات نہیں ہو رہی، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو اسلام آباد میں بیٹھے بند کمروں میں لوگ ہیں، ان کو اندازہ نہیں. وہ اپنی جگہ ان کی دیکھیں، ان کا بالکل حق ہے اور ان کی بہنیں، اور بالکل ان کے لیے وہ ایفرٹس کر سکتی ہیں، ہر قانونی جو دروازہ ہے اس کو کھٹکھٹا سکتی ہیں، اپنی آواز ریز کر سکتی ہیں. بالکل اس کے قابل احترام ہے وہ، اور بالکل ان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا رویہ ہے
غلط ہے جو پچھلے دنوں ہوا تھا. دیکھیں نا اب آپ اندازہ کریں کہ ایک تو ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, پی ٹی آئی والوں کو بین کر دیا ہے انہوں نے. دوسرا جو ہے نا گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہے صوبے میں کہ جی ہاں, اگر انہوں دوسرا نے میں اسی پہ آ احتجاج رہا کیا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ملک میں کوئی جنگل کا قانون ہے, کوئی ہے کوئی انسانی حقوق, کوئی بنیادی حقوق, کوئی, یا یہ مجھے بتائیں کہ اگر احتجاج کرنا جرم ہے تو بس پھر تو ختم ہو گئی, سیاست میں ایسا تو نہیں ہے نا, پھر تو آپ تسلیم کر لیں کہ اس ملک میں وہ ہے ایک قسم کا منی مارشل لا یا سول مارشل لا نافذ ہے, کوئی سول ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی. یہ تو دیکھیں بالکل لوگوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور آخر میں یہ چیزیں تو کئی ممالک میں جو انقلاب آیا ہے وہاں پہ یہی چیزیں ہوتی رہی نا کہ لوگوں کو مارتے رہے اور آخر لوگ پھر اٹھ گئے. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان بڑی ایک نظریاتی ملک ہے الحمدللہ. لیکن سر دیکھیں اس میں ایک ایشو یہ ہے نا کہ جو ریاست کی پالیسی ہے, ابھی سیکیورٹی ایکسپرٹ بھی ہمارے ساتھ تھے, ان کی اپنی رائے ہے, لیکن ان کی جو رائے ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ریاست کی جو پالیسی ہے اس کو کے پی کے گورنمنٹ تو نہیں کر رہی. یعنی ریاست چاہتی ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو جس طریقے سے ہو, اس پر کے پی کے گورنمنٹ کو بڑے تحفظات ہیں. کس کو کہتے ہیں آپ ریاست کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ریاست تو ہم سب ہی ہیں نا, ہم سب عوام ریاست ہے, حکومت ریاست ہے, ہمارے سیکیورٹی ادارے ریاست ہے, سب حصہ ہے اس کا. میری بات سنیں, دیکھیں ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے ہمارے خطے میں, اس میں ہمارے پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے ایف سی کے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں. ہمیں اس بات کا اندازہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو, اور ہم نے اے پی سی بلائی, اس میں نون لیگ کو بٹھایا, پیپلز پارٹی کو بٹھایا, این پی کو بٹھایا, جماعت اسلامی کو بٹھایا, جے یو آئی کو بٹھایا, سب نے مل بیٹھ کر سب نے مشترک ایک اعلامیہ جاری کر دیا. پہلے تو ہماری بات ہوتی تھی نا, یہ اعلامیہ تو مسلم لیگ نون کے ہی نمائندوں نے بنایا, اور سب نے مل بیٹھ کر بنایا, اور وفاق کو بھیجا کہ اس پیٹرن کے اوپر آپ آئیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, پورا صوبہ آپ کا ساتھ دے گا. تو اس پہ کبھی ایک میٹنگ بلائی ہے یا اس کو کوئی اہمیت دی گئی ہے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ جی وہاں جو آتا تارٹ کہتا ہے وہی بات ہوتا, تارٹ جیسا کمکل انسان تم نے آج تک دیکھا نہیں ہے. وہ جو آ کے سب سے لیکن دیکھیں وفاق کو ریپرزینٹ تو کر رہے ہیں نا, وہ وفاق کو ریپرزینٹ تو کر رہے ہیں نا, وہ جو بات ان کو وفاقی طور پر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں, نہیں کر رہا ہے, گن پھیلا رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اس نے جو نقصان پہنچایا اس ملک کو اس کے بیانات سے, اس نے سب سے پہلے الزام لگایا. چلے چھوڑے ساری باتیں, مجھے بتائیں کہ اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو فیصلہ, جی نہیں میں ایک سے, اس نے تو نقصان پہنچا دیا, آپ ہی کہہ رہے ہیں گن کی وجہ سے یہ سارے مسائل. نہیں اچھا سنیں میری بات, اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے, جیسے اس سے پہلے بہت سے فیصلے ہوئے, آپ نے اس سے ڈس ایگری کیا لیکن وہ فیصلہ نافذ ہو گیا, اسی طرح اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو کیا کرے گی پاکستان تحریک؟ کیا کون سا فیصلہ کر لیا؟ گورنر راج کا کسی کا باپ بھی نہیں لگا سکتا. یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا, یہ جو یہاں جو 4.5 کروڑ عوام بیٹھی ہے, بنگڑیاں وہ کیا کہتے ہیں, کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہے نا. ایک بندہ بدماشی کرے گا, بدماشی سے آئے گا, بدماشی کر کے آپ سے سب کچھ چھین لے گا, تو ایک حد ہوتی ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہاں پہ لوگوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں کیا؟ یہاں لوگوں نے, عوام نے ووٹ دیا ہے نا, کسی نے کوئی چوری کر کے تو یہاں نہیں بیٹھا ہے. سہیل افریدی کوئی چوری کر کے بیٹھا ہے؟ سہیل افریدی کو منتخب کیا یہاں کے عوام نے, اور وہ اپنا مینڈیٹ کا تحفظ کرنا جانتی ہے. عطا تارٹ کا کون سا مینڈیٹ ہے اور کون سا ان کا وہ ہے؟ سارے چوری کر کے آئے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ملک اس کا متعامل ہے جو اس وقت یہ کر رہے ہیں. یعنی کسی بھی کانفرنٹیشن تک معاملہ اللہ نہ کرے جا سکتا ہے اگر گورنر راج کے نفاذ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد ہوتا ہے, تو آپ کسی بھی حد تک جائیں گے اس کو ریزسٹ کرنے میں. دیکھیں وہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی, لیکن میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ آپ کیوں اتنا خوش ہو رہے ہیں اس پہ؟ میں تو خوش نہیں ہو رہا سر. آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس وقت ملک جس مشکلات سے ہم بہت سنجیدہ ہیں سر, بہت کنسرنڈ ہیں, بہت پریشان ہیں. آپ پریشان نہیں ہیں نا, پی میں ہماری فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ملک کا حصہ ہے. حکومت کی کیا نہیں, ایسا کیا ہوا ہے یہاں پہ
जो आप गवर्नर राज की बातें कर लेकिन रहे डॉक्टर हैं। साहब बिल्कुल अभी हम तो यही ये बात कर नहीं रहे थे कि हमने देखिए आपको ना। ज़ाहिर आप शो पे इससे पहले हम यही कह रहे थे कि टेबल टॉक के जरिए मामला हल होता है, बड़ी नहीं, तशवीशनाक टेबल टॉक सूरत देखिए हाल ना, है। हमारे- उनका देखिए मेरी मैंडेट बात है सुनिए। पीटीआई का, वहां पर उनका मैंडेट देखिए मेरे है, भाई, उनकी ज़ोहैब मेजॉरिटी भाई- है, उनसे बात करें, मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करें अगर कोई भाई, इश्यूज यही तो है, ये कहा है हमने। ज़ोहैब भाई, यही तो हम कह रहे हैं। देखें, आपने सुहेल अफरीदी पे इल्जामात लगाए, सब कुछ किया, उसके बावजूद कि उसको नहीं छोड़ा गया। उस दिन मैं खुद भी था वहां पे जावडियाला, उसमें मेरा नाम भी था मुलाकातों में। हम गए, हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, उसके बावजूद उसने कहा कि 4 को जो मीटिंग हो रही है उसमें मैं शिरकत करूंगा। देखिए, ये एक वफाक की तरफ से तो हमें कोई अच्छा वो नहीं आया ना पेशकश आई, ना उन्होंने कोई अच्छा माहौल बनाया। इसके बावजूद हम जा रहे हैं अपने सूबे के मामले को लेकर। जी तो देखिए, वहां पे सुहेल अफरीदी जाएगा, वहां प्राइम मिनिस्टर बैठा है, वहां और लोग बैठे हैं, उनसे बात करें और मामले का हल निकालें। क्या किसी ने इनकार किया है कि दहशतगर्दी के खत्म में हम आपका साथ नहीं देंगे? हम तो कह रहे हैं कि हम साथ दे रहे हैं। सही सही। लेकिन डॉक्टर हम साहब कहते हैं कि क्या आप अब आके बस बैठ आखिर के में हमसे बताएं, बात आप तो क्या करें ना। सजेस्ट करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, ये वो किस तरह ये चीजें रिजॉल्व हों, बिकॉज़ वी आर ऑल वेरी कंसर्न्ड। देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, देखें, अगर हम सब सूबाई हुकूमत की बात होती ना तो आप जरूर कहते कि यार इनका आपस में कोई वो है, कोई फायदा होगा इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये होता है ना कि नून लीग का यहाँ पे अपोजिशन लीडर है हमारी असेंबली में, पीपल्स पार्टी का यहाँ गवर्नर है। अब इससे बड़ी शख्सियत और क्या हो सकती है? उसके बाद सीएम है। इन सब ने मिलकर एक लाएमल तैयार किया। अब मुझे बताएं कि आप अगर सिर्फ इससे आपको खार है कि जी खैबर पख्तूनख्वा से तजवीज़ क्यों आई है, तो ये तो फिर बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वरना सब पार्टियों ने मिलकर एक लाएमल बनाया कि सही हमारी बात है। ये फौजी आने जवान वाले वक्त में ज़ाहिर हम शहीद हो रहे देखेंगे। हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया, Thank you, आपने हमें बहुत वक्त दिया। शुक्रिया।